الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھنی۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت کے خاندان کے چشم و چراغ ہمارے پیر تاج الشریعہ علامہ اختر رضا اظہری علی رحمت و رضوان عشق و محبت میں ڈوب کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت حبا کر دے۔ مچل کر کہیں سبحان اللہ۔ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت حبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ برادران ملت اسلامی، میں نے جس قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ فرما رہا ہے وبالوالدین احسانا، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، بھلائی کرو، ان کے ساتھ احسان کرو۔ برادران ملت اسلامی، والدین کی عظمت اور مرتبے کا عالم اتنا ہے کہ والد اور والدہ اللہ اکبر ان کا رتبہ اتنا اعلیٰ ہے، اگر وہ اپنے بچوں کو پیار اور محبت سے باوضو رہ کر کے دودھ پلاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو نظام الدین جیسا محبوب عطا فرما دیتا ہے۔ جب قرآن کی لوریاں پڑھ کر کے وہ اپنے بچوں کو سلاتی ہیں تو اللہ ان کو غوث اعظم عبد القادر عطا فرماتا ہے۔ جب نعت مصطفیٰ پڑھ کر کے بچوں کو سلاتی ہیں تو اللہ ان کو احمد رضا عطا فرما دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامی، سیدی سرکار حضرت نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں دہلی کی سرزمین پر قحط سالی پڑ گئی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، سارے لوگ حضرت نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور والا پوری دہلی پریشان ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، قحط سالی کے شکار ہو چکے ہیں، حضور دعا فرما دیجئے، اللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہمیں بارش عطا فرما دے، پانی عطا فرما دے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی گھر کے اندر جاتے ہیں اور ایک کپڑا لے کر کے آتے ہیں، اس کپڑے کو کھلے آسمان کے نیچے لا کر کے بچھا دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، اے مالک و مولا، یہ جو میں نے کپڑا بچھایا ہے یہ کپڑا کوئی عام کپڑا نہیں ہے، یہ میری ماں کا آنچل ہے مولا، یہ میری ماں کا دوپٹہ ہے مولا، یہ اس ماں کا آنچل ہے کہ جس ماں نے کبھی بھی مجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے، یہ اس ماں کا آنچل ہے کہ جس ماں نے مجھے کبھی بھی جب تک میں نے نماز نہیں پڑھی ہے مجھے کھانا نہیں کھلایا ہے، یہ اس ماں کا آنچل ہے کہ جب تک مجھے سرکار کی نعت مصطفیٰ نہیں سنائی ہے، جب تک مجھے سونے نہیں دیا ہے۔ اے مولا، اس ماں کے آنچل کے صدقے میں دہلی والوں کے اوپر رحمت کی بارش برسا دے۔ مورخین لکھتے ہیں حضرت نظام الدین محبوب الہی نے جب یہ دعا کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا فوراً قبول کی ہے، ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے کہ دہلی کی سرزمین پر رم جھم رحمت کی بارش برسنے لگی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ماں کی دعاؤں کا عالم ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ علماء اہل سنت فیضان اعلی حضرت مولانا عالم رضوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر،
ماں کی دعاؤں کا اور ماں کے دوپٹے کا یہ عالم اللہ اس کے صدقے میں رحمت کی بارش برسا دے۔ اگر وہ ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر دے تو پھر اس کا بیڑا پار ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ دہلی کی سرزمین ہے، حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ایک زمانہ وہ آیا ہے کہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کو لوگ دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ حضرت بابا فرید اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے امی جان آج تیرے بیٹے کا کمال تو دیکھ ہے کہ جو بھی تیرے بیٹے کو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگتا ہے، ایمان لے آتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جب میرا چہرہ دیکھ لیتا ہے تو ماں کہنے لگتی ہے بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے۔ حضرت بابا فرید کہتے ہیں اے بوڑھی ماں تو چار دیواری کے اندر رہتی ہے، تو گھر کے اندر رہتی ہے، تو باہر نہیں نکلتی ہے، تو تیرا کمال کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو میرا کمال ہے، میں لوگوں کے درمیان جاتا ہوں، میں لوگوں کے بیچ میں جاتا ہوں، اے ماں یہ تو میرا کمال ہے، لوگ چہرہ میرا دیکھتے ہیں اور تو کہہ رہی ہے یہ میرا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بوڑھی ماں کہنے لگتی ہے بیٹا یہ لوگ چہرہ تو تیرا ہی دیکھتے ہیں، لیکن جب تو میرے شکم میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی تھی اور وہ دعا یہ تھی اے مولا جو بچہ میرے شکم میں ہے وہ بچہ جب دنیا میں آئے گا اور اس بچے کو مولا اتنی عظمت عطا فرما دینا، اتنی بلندی دینا کہ جو بھی اس کا چہرہ دیکھے وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے۔ جو بھی اس کا چہرہ دیکھے وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے۔ تو بتا بیٹا یہ تیرا کمال ہے کیا؟ میرا کمال ہے۔ حضرت بابا فرید کہتے ماں یہ سچ ہے، یہ میرا کمال نہیں، یہ کمال تیرا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ماں کی دعاؤں میں اتنا اثر ہوتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی دعاؤں میں اثر کتنا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ برادران ملت اسلامی، ماں وہ عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی اتنی تعظیم اور عزت کرتے تھے، ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں میرے آقا سید عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بوڑھی مسجد نبوی شریف میں آ جاتی ہے، آقا مصطفیٰ نے اس کو آتے ہوئے دیکھا ہے تو میرے آقا اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی مزمل والی چادر کو مصطفیٰ وہاں بچھا دیتے ہیں اور بوڑھی کا ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ اس چادر پہ بٹھاتے ہیں اور محبتوں کے ساتھ اس سے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بوڑھی رخصت ہو جاتی ہے، وہ بوڑھی چلی جاتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ آنے والی بوڑھی کون تھی؟ اس سے پہلے ہم نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، آقا یہ آنے والی کون تھی جس کے لیے آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنی مزمل والی چادر کو آپ نے اس کے قدموں میں بچھا دیا ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں او میرے صحابہ تم نہیں جانتے ہو یہ آنے والی بوڑھی کون تھی؟ آنے والی بوڑھی کوئی اور نہیں، مجھے دودھ پلانے والی ماں، میری رضائی ماں حضرت دائی حلیمہ تھی، جس کو لیے میں نے تعظیم سے کھڑا ہو گیا ہوں اور اس کے لیے میں نے چادر بچھا دی ہے۔ جب رضائی ماں کا یہ عالم ہے تو حقیقی ماں آمینہ کا عالم کتنا ہوگا؟ جب
اللہ اکبر مسلمانوں، دیکھو مصطفیٰ کس طریقے سے اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اے میرے دوستو ذرا غور تو کیجئے کہ ماؤں کی عزت کرنا سیکھیے، ماؤں کی تعظیم کرنا سیکھیے۔ اگر ماں دنیا سے چلی گئی، باپ دنیا سے چلا گیا، پھر کوئی باپ تمہارے سامنے باپ کی تعریف کرے گا، ماں کی تعریف کرے گا، اس وقت میں تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے کے علاوہ اور کوئی بھی چارہ نہیں ہوگا۔ کاش ہمارے باپ ہماری ماں زندہ ہوتی تو آج یہ علماء تقریر کر رہے ہیں، ان کے قدموں کو چوم کر کے ہم اپنی ماں کے قدم پکڑ لیتے اور چوم لیتے۔ مورخین لکھتے ہیں جس نے ماں کے قدموں کو چوما ہے اللہ اس کو جنت کی چوکھٹ کا چومنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، جنت کی چوکھٹ چومنے کا ثواب مل جائے گا۔ ارے ماں کی دعاؤں میں تو اتنا اثر ہوتا ہے، واقعہ مشہور ہے حضرت اویس قرنی کا، سنا ہوگا آپ نے، اللہ اکبر، کہ پوری زندگی حضرت اویس قرنی نے مصطفیٰ کا 20 سال کا زمانہ پایا ہے، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف نہیں لے کے آئے، ایک مرتبہ لے کر آئے تھے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں آئے اویس قرنی، ماں کی خدمت کرتے تھے اویس قرنی۔ ماں ضعیف تھی، ماں بوڑھی تھی، ماں نابینا تھی۔ اگر اویس قرنی چلے جاتے کہیں سفر پہ یا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے مدینہ شریف کرن سے تو اللہ اکبر ماں کی خدمت کون کرتا، ماں کی دیکھ بھال کون کرتا؟ ایک مرتبہ حضرت اویس قرنی نے ماں سے کہا، اے میری ماں، مصطفیٰ کو چہرہ دیکھنے کے لیے دل کر رہا ہے، مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے لیے دل کر رہا ہے، میری بوڑھی ماں مجھے اجازت دے دے، اگر تو اجازت دیتی ہے تو میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلی جاتی ہوں۔ عزیزان ملت برادران اسلام، حضرت اویس قرنی کی ماں کہنے لگتی ہے، میرے لال اگر تو چلا جائے گا تو میں تیری بوڑھی ماں گھر میں اکیلی رہوں گی، میری دیکھ بھال کون کرے گا، میری خدمت کون کرے گا؟ مجھے دیکھتا بھی نہیں ہے، مجھ سے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، تو چلا جائے گا تو کون دیکھ بھال کرے گا؟ کہا میری ماں صرف ایک بار اجازت دے دے، صرف مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے کے لیے دل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ اویس قرنی جو مصطفیٰ سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک مرتبہ سن لیا تھا کہ مصطفیٰ کا دندان مبارک شہید ہو گیا ہے تو حضرت اویس قرنی نے اپنے سارے دانتوں کو شہید کر دیا ہے مصطفیٰ کی محبت میں۔ اتنا عشق کرنے والے اویس قرنی ہے۔ اللہ اکبر، ماں سے اجازت لیتے ہیں اور مل جاتی ہے اجازت، اور ماں نے ایک قید لگا دی، بیٹا جا تو رہا ہے مدینہ شریف، اگر مصطفیٰ مدینہ شریف میں تجھے مل جائے تو جی بھر کر کے مصطفیٰ کا دیدار کرنا، اور مصطفیٰ گھر پر نہیں ہو تو ان کا انتظار بھی مت کرنا، کیونکہ گھر میں تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اویس قرنی کو اجازت مل گئی، محبتوں کے ساتھ قرن سے نکلے ہیں، مدینہ شریف کی طرف بڑھ رہے ہیں، دل میں خوشی خوشی سے مچل رہے ہیں، آج مصطفیٰ کا چہرہ دیکھوں گا، جی بھر کے دیکھوں گا، مصطفیٰ کا دیدار کروں گا، کیونکہ مصطفیٰ کا چہرہ ہی اتنا لاجواب ہے، دیکھنے کے قابل مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ ارے کیوں نہ ہو جس چہرے کو قرآن بیان کرتا ہو کہ مصطفیٰ کا چہرہ تو والضحیٰ واللیل اذا سجا ہے، مصطفیٰ کا سینہ تو علم نشرح لک صدرک ہے، مصطفیٰ کی زلفیں تو واللیل اذا یغشا ہے، مصطفیٰ کی رفتار تو سبحان الذی اسرا ہے، مصطفیٰ کا اخلاق تو انک لعلی خلق عظیم ہے، مصطفیٰ کی آنکھیں تو ما زاغ البشر وما طغى ہے، مصطفیٰ کی زبان تو وما ينطق عن الهوى ہے، مصطفیٰ کی رفتار تو سبحان الذی اسرا ہے، مصطفیٰ کی رحمت بھری زندگی تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہے، مصطفیٰ کی سادگی زندگی تو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ ہے۔ اللہ اکبر، اس نبی کا کیا عالم ہوگا جس کی ہر وجود کو قرآن نے بیان کیا ہو۔ حضرت اویس قرنی کہتے ہیں آج مصطفیٰ کا چہرہ دل بھر کے دیکھوں گا، جی بھر کے دیکھوں گا۔ مختصر بات یہ ہے، اویس قرنی مدینہ شریف آ جاتے ہیں، حجرہ عائشہ پہ دستک دیتے ہیں حضرت اویس قرنی۔ جب دروازے پہ دستک دی ہے، اندر سے آواز آئی ماں عائشہ صدیقہ کی، کون ہے دروازے پر؟ کہنے لگے میں مصطفیٰ کا غلام خادم آیا ہوں۔
اپنا نام تک نہیں بتایا. غلام آیا ہے آقا کی بارگاہ میں, مصطفیٰ ہے. اندر سے آواز آئی, مصطفیٰ تو کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہے, گھر میں موجود نہیں ہے, کچھ دیر انتظار کرو, اس کے بعد مصطفیٰ آ جائیں گے, زیارت کر لینا, دل بھر کے پھر چلے جانا. ویسے کرنی دل میں سوچنے لگے, ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں, میری ماں نے اجازت تو دے دی تھی مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے, لیکن ماں نے یہ بھی کہا تھا بیٹا گھر پہ مل جائے تو دیدار کر لینا, اور گھر پہ نہ ملے تو انتظار بھی نہیں کرنا, کیونکہ تیری بوڑھی ماں اپنے گھر میں تیرا انتظار کر رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت اویس قرنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور واپس مدینہ شریف سے چلے گئے, کیونکہ انہوں نے قول محمد کو پڑھا تھا, قول مصطفیٰ کو پڑھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں والدین کی نافرمانی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے, والدین کی فرما برداری اللہ اس کے رسول کی فرما برداری ہے. ویسے کرنی ہے, واپس چلے گئے ویسے کرنی. اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد مصطفیٰ تشریف لے آئے, اور جب مصطفیٰ تشریف لائے تو مصطفیٰ نے سونگ کر کے پہچان لیا آج دروازے پہ کون آیا. اندر گئے مصطفیٰ اور کہا عائشہ آج کوئی آیا تھا, آج کوئی آیا تھا. ہاں یا رسول اللہ آیا تھا. کہا کون تھا؟ کہ نام تو میں نے نہیں پوچھا. کہ دیکھا نہیں؟ کہا میں نے دروازے سے جھانک کر تو دیکھا تھا, کوئی دیہاتی لگ رہا تھا, سر پہ رومال بند رہا تھا, موٹا سر تھا, بڑے بڑے بال تھے, گندا سا لباس تھا. اللہ اللہ میں نے تو دیکھا تھا. اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ کہ تم نے اس آنے والے سے اپنے لیے دعا نہیں کرائی؟ آنے والے سے اپنے لیے دعا نہیں کرائی. کہا یا رسول اللہ کون تھا آنے والا؟ عائشہ یہ خوشبو بتا رہی ہے, آنے والا کوئی اور نہیں ہے, وہ کرم کا رہنے والا میرا عاشق حضرت اویس قرنی تھے. وہ آئے تھے میرا دیدار کرنے کے لیے, لیکن واپس اس لیے چلے گئے کہ اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی ہے. وہ اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا. اللہ اکبر. عائشہ اگر وہ ملتا تو تم اس سے اپنے لیے دعا ضرور کرا لیتی. اللہ اکبر. ویسے کرنی کا مقام اتنا اعلیٰ کہ جو ماں کی خدمت کرے, رسول اللہ فرما رہے ہیں, عائشہ ام المومنین سے فرما رہے ہیں, پوری دنیا کی مومنوں کی ماں سے رسول کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اپنی زوجہ محترمہ سے کہہ رہے ہیں عائشہ تم اپنے لیے دعا کرا لیتی, اپنے لیے دعا کرا لیتی. اللہ اکبر. کہا آقا اگر اتنا چاہنے والا تھا تو رکا کیوں نہیں؟ کہ اس کی بوڑھی ماں گھر پہ اکیلی ہے. اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا. حضرت اویس قرنی اپنے گھر تشریف لے کے چلے گئے. جب اویس قرنی اپنے گھر پہنچے, ماں کا دیدار کیا, دروازے پر پہنچے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں گھر میں ہے. کہ بیٹا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا, مصطفیٰ سے جی بھر کے باتیں کی, مصطفیٰ سے ملا, مصطفیٰ سے محبت بھرے جملوں میں باتیں کی یا نہیں کی, بتا تو صحیح میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا. ویسے قرنی رونے لگے. کہ ماں تو سے وعدہ کر کے گیا تھا اور تو نے کہا تھا اگر گھر پہ مل جائیں تو دیدار کر لینا, اور نہ ملے تو انتظار نہیں کرنا. میری ماں تیرا وعدہ تھا اس لیے میں نے وعدہ نہیں توڑا ہے. مصطفیٰ گھر پہ نہیں ملے ہیں. اللہ اکبر. میری ماں اگر مصطفیٰ مل جاتے تو میں چہرہ بھی دیکھتا مصطفیٰ کا, اور صحابی ہونے کا درجہ بھی حاصل کر لیتا, صحابی ہونے کا درجہ بھی مجھے مل جاتا, لیکن میں اس سعادت سے محروم رہ گیا, صحابی ہونے کی سعادت سے محروم رہ گیا. ماں کو جب اتنا کہا حضرت اویس قرنی نے, ماں کو چلا گیا اور ماں نے اپنے پیروں کو پھیلا دیا اور کہا بیٹا اویس میرے قدموں کو چوم لے, اور میں تجھ سے کہتی ہوں آج میرے قدموں کو تو چومے گا, اور بڑے بڑے صحابہ تجھ سے دعا کرانے کے لیے آئیں گے. بڑے بڑے صحابہ تجھ سے دعا کرانے کے لیے آئیں گے. اللہ اکبر. ادھر ماں کے قدم حضرت اویس قرنی نے چومے, ادھر ماں کا انتقال کچھ دن کے بعد ہو گیا.
اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق کا بھی وصال ہو گیا، حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، حضرت مولا علی ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا تھا علی عمر جب تم اویس سے ملو تو اس سے اپنے لیے اور میری امت کے لیے دعا ضرور کرا لینا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، حج کا موقع ہے، حضرت امیر المومنین نے کہا کہ آنے والے جتنے بھی ظاہرین ہیں ان میں سے قرن کا رہنے والا اویس نام کا کون ہے، اگر وہ ملے تو میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ لیکن وہاں اویس نام کے بہت سارے تھے، لیکن کسی نے پوچھا آپ کون سے اویس کی بات کر رہے ہیں؟ کہ جس کا اویس ابن عامر نام ہے، جس کے باپ کا نام عامر ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ کے چچا مل گئے، کہا وہ حج کرنے آیا ہے اس سال اور ہر سال آتا ہے۔ کہا جلدی بتاؤ کہاں ہے وہ؟ کہا وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو دیوانہ ہے، جنگل میں بکریاں چرا رہا ہوگا۔ دیکھو نا سارے لوگ طواف کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی بکریاں چرا رہا ہوگا۔ حضرت علی حضرت عمر ابن خطاب جنگل کی جانب چلے گئے، اور جب جنگل کی جانب گئے تو دیکھا ایک بوڑھا انسان ایک جھاڑ کی سائے میں بیٹھ کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور جنگل میں بکریاں چر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ پہنچ گئے۔ رسول پاک نے نشاندہی بھی فرما دی تھی اویس سے جب ملو گے تو اویس کے دائنے ہاتھ پر ایک داغ ہوگا، اسے دیکھ کر کے پہچان لینا یہی اویس ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنا فرمایا تھا۔ حضرت عمر حضرت علی گئے، دیکھا رک جاؤ، یہی ہوگا بکری چرانے والا۔ جب ان کی عبادت سے وہ فارغ ہو گئے اور اس کے بعد میں اللہ اکبر سلام اور کلام ہوا، اور اس کے ہونے کے بعد میں کہا آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام اویس ابن عامر ہے۔ آپ ہی ہیں اویس؟ بولے ہاں میں ہی ہوں اویس۔ کیا وہ اویس جس کی بوڑھی ماں ہے؟ ہاں وہ اویس جس کی میری بوڑھی ماں تھی۔ کہا وہ اویس جو کبھی بھی ظاہری زندگی میں مصطفیٰ سے ملنے نہیں آیا اور صحابیت کا درجہ بھی اس نے حاصل نہیں کیا، 20 سال مصطفیٰ کا اس نے زمانہ بھی پایا، اگر مصطفیٰ سے مل لیتے تو صحابی ہونے کا درجہ اس کو مل جاتا۔ کہا ماں کی محبت نے آنے نہیں دیا۔ اللہ اکبر، کہا اویس تم ہو؟ کہا میں ہوں۔ کہا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اویس ہمارے لیے، اور نبی نے فرمایا ہے ہماری امت کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ کہا عمر اویس وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کو اس کی دعاؤں سے آدھی امت کو بخش دے گا، اور آدھی امت کو اللہ تبارک و تعالی اویس کے غلام عبد القادر جیلانی کی دعاؤں سے بخش دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس یہ قرنی سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت عمر بولے اتنی محبت سرکار سے کرتے ہو تو ملنے آ جاتے۔ تو ویسے قرنی نے کہا آپ سرکار سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بولے ہم تو راتوں دن سرکار کی بارگاہ میں رہتے ہیں۔ کہا کتنے قریب سے دیکھا آپ نے مصطفیٰ کو؟ کہا بہت قریب سے دیکھا مصطفیٰ کو، کھاتے دیکھا، پیتے دیکھا، سوتے دیکھا، جاگتے دیکھا، چلتے دیکھا، اٹھتے بیٹھتے ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ کہا عمر اتنے قریب سے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، تم ایک سوال کرو، ایک سوال کرو؟ بولے ہاں کرو۔ کہ بتاؤ مصطفیٰ کی جو ابرو تھے، ابرو یہ جو ابرو تھے مصطفیٰ کے، یہ ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ اتنے قریب سے دیکھا ہے تو بتاؤ۔ حضرت عمر سوچنے لگے، حضرت علی بھی سوچنے لگے، مگر حضرت علی نے پھر سوال کر دیا اے اویس ہم نے تو مصطفیٰ کو دیکھا ہے لیکن تم نے مصطفیٰ کو ظاہری طور پر نہیں دیکھا ہے، تم بتاؤ کہ ابرو ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ تو حضرت اویس قرنی کہنے لگے کہ میرے سرکار کو جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو ابرو ملتے ہوئے نظر آتے تھے، اور قریب سے دیکھتا تھا تو ان کے ابرو جدا جدا ہوتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو
تو حضرت علی نے کہہ دیا ظاہری زندگی میں نہیں دیکھا لیکن تم کو کیسے پتا؟ تو کہا علی میرے ماں اور باپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے، مصطفیٰ کو ظاہری طور پر تو میں نے ہی نہیں دیکھا لیکن کوئی رات میری ایسی نہیں گئی ہے کہ جس رات میں میرے مصطفیٰ کا جلوہ نہیں دیکھا ہے، مصطفیٰ کا دیدار نہیں کیا ہے۔ یہ میری ماں کے قدموں کی برکت ہے جو میں نے اللہ کے رسول کا ہر مرتبہ اور ہر رات میں دیدار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ماں کی قدر کرو، ماں سے محبت کرو۔ ماں کی جب قدر کرو گے دنیا بھی تمہاری بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی تمہاری بہتر ہو جائے گی۔ والدین کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرنا۔ اگر والدین کی نافرمانی تم نے کر دی تو اللہ بھی ناراض ہوگا، اللہ کا رسول بھی ناراض ہوگا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ اللہ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔